اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین ویورز، ڈاکٹر صاحبان، آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور صحت کاملہ سے نوازے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ہیپیٹائٹس۔ ہیپیٹائٹس لفظ ہیپاٹائٹس لاطینی زبان کے دو لفظوں کا مجموعہ ہے۔ ہیپاٹائٹس ہیپا کے معنی جگر کے ہیں۔ ہیپا کے معنی جگر کے ہیں اور ٹائٹس کے معنی سوزش کے ہیں، لہٰذا ہیپاٹائٹس کے معنی جگر کی سوزش ہے۔ جگر کی یہ سوزش مختلف اسباب کی وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے، مثلاً الکحل کے استعمال سے، ادویات کے برے اثرات اور فنگل انفیکشن، میڈیکیشن سائیڈ ایفیکٹ یا وائرل انفیکشن، کیپیٹوکوکل انفیکشن۔ وائرل انفیکشن کی وجہ سے تکلیف دیکھنے کو ملتی ہے۔ ان کی نوعیت ایکیوٹ یا کرونک ہو سکتی ہے۔ ہیپیٹائٹس ہمارے جسم کو مکمل طور پر ڈیمیج کر سکتا ہے۔ مختلف مریضوں میں مرض کی شدت مختلف دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہ انفیکشن خون، کھانے پینے کی چیزیں، اشیاء اور جنسی تعلقات کے ذریعے دوسروں میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اس کی 5 انفیکشن نمایاں طور پر دیکھنے کو ملتی ہیں۔ یہ جگر کی خرابی کی وجہ سے انسان کو ہوتا ہے۔ جگر جو ہمارے جسم کا ایک اہم غدود گلینڈ ہے اور ہمارے جسم کا ایک مخصوص آرگن ہے۔ جگر تکونی شکل کا عضو ہوتا ہے جس کا وزن تقریباً 1.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ یہ ڈایافرام کے نیچے دائیں پھیپھڑے کے نیچے واقع ہوتا ہے۔ جگر کا زیادہ تر حصہ دائیں طرف ہوتا ہے۔ اگر ہم دل کے متعلق سوچتے ہیں کہ اس کا کام کیا ہے تو بڑی آسانی سے یہ بات ہماری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ دوران خون یعنی بلڈ پمپنگ کا کام کرتا ہے۔ اس طرح گردوں کے متعلق یہ بات آسانی سے سمجھی جا سکتی ہے کہ پیشاب بناتے ہیں اور معدہ کے بارے میں خیال آتا ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کھانے کو ہضم کرنا اس کا سب سے بڑا فعل ہے، یعنی ڈائجسٹیشن آف فوڈ۔ لیکن جگر کا کام کیا ہے، اسے ہم چند الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے۔ جگر ہمارے جسم کا سب سے بڑا آرگن ہے اور ہماری زندگی کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہے۔ اس کا سب سے بڑا کام خوراک سے حاصل شدہ غذائی اجزاء نیوٹریشن کو اسٹور کرنا ہے۔ وہ خوراک جو ہم کھاتے ہیں ہضم ہونے کے بعد ضروری اجزاء جیسے شوگر، پیپٹائڈ اور دوسرے فوڈ پروڈکٹس جو کہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتے ہیں اور خون کے ذریعے جگر تک جاتے ہیں۔ جگر ان کا تجربہ کرتا ہے یا تجزیہ کرتا ہے اور انہیں نقصان دہ اثرات سے پاک کر دیتا ہے۔ مختصراً یہ کہہ سکتے ہیں کہ جگر ہمارے جسم میں لیبارٹری کی حیثیت رکھتا ہے۔ جگر میں خون 2 راستوں سے پہنچتا ہے، ایک کو ہم ہیپیٹک آرٹری کہتے ہیں جو کہ خون دل سے لے کر جگر میں جاتی ہے۔ دوسرا راستہ پورٹل وین کا ہے جو کہ تیلی، سپلین، پنکریا، معدہ اور انتڑیوں، سٹومک اینڈ انٹسٹائن سے خون لے کر جگر میں آتی ہیں اور جگر میں آکسیجن اور دوسرے اجزاء ادر پروڈکٹس آف فوڈ پروسیس ہونے کے بعد
हेपेटिक वेन के ज़रिए खून वापस दिल में पहुंच जाता है। इसको हम बआसानी समझ सकते हैं। लिए हमारे जिगर का काम क्या है? What is the liver function? The liver makes albumin, clotting factor, bile acids which help to absorb fats and vitamins A, D and K. हमारा जिगर एक फैक्ट्री की मानद है जो कि ऐसे अज़ा बनाता है जिसकी हमारे जिस्म को ज़रूरत होती है। हमारा जिगर प्रोटीन बनाता है जो कि हमारे दौरान खून में ब्लड सर्कुलेशन में बेहतरीन मुआवन साबित होती है। हमारा जिगर ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर बनाता है, अगर जिस्म में सैलानी खून वाक़या हो जाए तो इसको रोकने में मददगार साबित होती है। अगर जिस्म में सैलानी खून वाक़या हो जाए तो इसको रोकने में मददगार साबित होती है। इसके अलावा हमारा जिगर अपने अंदर मौजूदा कोलेस्ट्रॉल से बाइल एसिड बनाता है जो कि पित्ते, बाइल डक्ट, गॉल ब्लैडर के ज़रिए आंतों में आता है और चिकनाई, फैट और विटामिन ए, डी के जज़ब करने में मुआवन साबित होता है। हमारा जिगर इस बात का भी ज़िम्मेदार होता है कि हमारे जिस्म में मौजूदा कोलेस्ट्रॉल के तनासब को बरकरार रखे, क्योंकि इसकी ज़्यादती इंसान के दिल पे, हार्ट पे, खून की नालियों, आर्टरीज़ पर बहुत असरअंदाज होती हैं, जैसे दिल की बीमारियां जन्म लेती हैं। जिगर बतौर प्रोसेसर के काम करता है और जिगर का बतौर प्रोसेसर काम करना भी बड़ी अहमियत का ज़ामन है। हमारा जिगर खून के अज़ा प्रोसेसर ब्लड कम्युनिटीज़ भी है। जब खून के सुर्ख जिसमें आरबीसी सेल पुराने हो जाते हैं और उनको ब्लड स्ट्रीम में से निकाल देने की ज़रूरत होती है, तो ऐसे पुराने आरबी सेल को तिली के अंदर तोड़ा जाता है और इस तरह हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बिलीरुबिन में तब्दील कर दिया जाता है, जो कि खून में बहना शुरू हो जाती है और जिगर तक पहुंच जाती है। हमारा जिगर इसे केमियाई मराहल में से गुजार कर एक ख़ास किस्म की बिलीरुबिन में तब्दील कर देता है, जिसे हम कॉन्ट्रैक्टर बिलीरुबिन कहते हैं, जो कि बाइल डक्ट के ज़रिए आंतों में आ जाती है और वहाँ से जिस्म से बाहर खारिज होती है। ये थी आज की हेपेटाइटिस और हमारा जिगर क्या काम करता है। आगे इसकी मुख्तलिफ़ इक़साम है हेपेटाइटिस की, A, B, C, D, और ये अगर आगे भी ये जारी रहा चैप्टर तो फिर इसका बताएंगे कि ये काम कैसे होता है और हेपेटाइटिस A क्या है, B क्या है और इसका पूरा एहतियात क्या है और होम्योपैथी में इसका इलाज क्या है और इसके टेस्ट कैसे होते हैं, ये अगले चैप्टर में डिस्कस होगी। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। आज के लिए इतना ही काफ़ी।